یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 141 تا 159 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قوم سمود نے پیغام لانے والوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں اور امین ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور بطور نبی اور رسول ہونے کے تمہیں میری اطاعت کرنی ہے، اور میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو رب العالمین کے پاس ہے۔ کیا چھوڑے رکھیں گی تم کو یہاں کی چیزیں بے فکری کے ساتھ، باغوں میں اور پیغمبروں میں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور گچھے والی کھجوروں میں، اور تراشتے ہو پہاڑوں کے گھر اتراتے ہوئے، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور نہ مانو حکم ان لوگوں کا جو حد سے نکل جانے والے ہیں، اور یہ حد سے نکل جانے والے فساد کرتے ہیں زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے، آپ بھی تو ایک آدمی ہی ہیں ہمارے جیسے، سو لے آئیے کچھ نشانیاں اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں۔ فرمایا، یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے، اور تمہارے لیے بھی ایک باری ایک دن کی مقرر ہے، اور اس کو مت چھیڑو کسی طرح بری انداز سے، ورنہ تمہیں پکڑ لے گی ایک بڑی آفت ایک بڑے دن۔ پھر کاٹ ڈالا اس اونٹنی کے پیروں کو، پھر رہ گئے پچھتاتے ہوئے، پھر آ پکڑا ان کو عذاب نے، بے شک اس میں نشانی ہے
مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بے شک آپ کا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مذکورہ آیات میں قوم سمود کا ذکر اور حال بیان کیا گیا۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح انہوں نے بھی قوم کو برائی سے، شرک سے، بت پرستی سے دور کرنے کی کوشش کی، اور فرمایا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں اپنی اس بات پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر، میرا صلہ رب العالمین کے پاس ہے۔ پھر فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں ان چیزوں کے اندر بے فکری کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی دنیاوی نعمتیں ہیں تمہارے پاس، یعنی باغ ہیں، چشمے ہیں، کھیت ہیں، اور گچھے والی کھجوریں ہیں، یہ سب چیزیں تمہارے پاس بطور نعمت کے ہیں، تو تم کیا یہ خیال کرتے ہو کہ تم انہی چیزوں کے اندر مشغول رہو گے اور ہمیشہ ان کے اندر رہو گے؟ اور تم پہاڑوں کے گھر تراشتے ہو، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ایک دوسرے پر اتراتے ہوئے اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، میں نبی اور رسول ہوں، تم پر میری اطاعت لازم ہے، اور کسی حد سے نکل جانے والے کا تم حکم نہ مانو، یعنی وہ جو تمہیں دنیا کی طرف راغب کرے اور آخرت کی طرف سے تمہارا دھیان ہٹائے، اس کی بات نہ مانو۔ ایسے لوگ زمین پر فساد کرتے ہیں، اور اصلاح کی کوئی بات نہیں ہوتی ان کی طرف سے۔ قوم والے کہنے لگے، آپ عجیب باتیں کرتے ہیں، آپ کی ان باتوں سے لگتا ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ورنہ آپ بھی ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہیں۔ اپنے آپ کو نبی اور رسول آپ کہتے ہیں، تو ان کا، قوم کا یہ ماننا ان کے لیے مشکل تھا کہ ایک انسان جو ہمارے ہی جیسا ہے وہ نبی اور رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی نبوت و رسالت کے لیے کوئی آپ دلیل پیش کر دیجئے، اگر آپ اپنی نبوت و رسالت کے دعوے میں آپ سچے ہیں تو اس پر کوئی دلیل پیش کر دیجئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا گیا کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی، جس کو قوم نے اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے لیے بھی ایک دن مقرر ہے، اور تمہارے جانوروں کا بھی ایک دن پانی پینے کا مقرر ہے، لہٰذا اس کو تکلیف دینے کی غرض سے اور برائی کی غرض سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو تم پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ لیکن قوم نے اس کی کونچیں یعنی اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور اس کو ہلاک کر دیا، پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا اور نیست و نابود کر دیا گیا۔ فرمایا کہ اس قسم کے حالات اور واقعات کے اندر لوگوں کے لیے نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب زبردست ہے کہ عذاب ان پر فوری طور پر نازل کر سکتا ہے، عذاب میں پکڑ سکتا ہے، لیکن رحیم ہے کہ مہلت دے دیتا ہے، اور اس مہلت سے تاکہ یہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ دنیاوی فنون اور پیشے اختیار کرنا کیسا ہے؟ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاش اور اقتصاد کے لیے مختلف قسم کے پیشے اختیار کرنا، اس کی کوئی ممانعت نہیں، بلکہ یہ پیشے اور یہ فنون اللہ رب العزت کی طرف سے انعام اور احسان کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاش کے لیے مختلف قسم کے پیشے اختیار کیے، البتہ فرمایا کہ ان سے نفع تو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن انہی پیشوں کے ذریعے سے، انہی فنون کے ذریعے سے کوئی گناہ کا کام یا حرام کام کیا جائے بلا ضرورت، اور ان کے اندر انہماک اتنا زیادہ ہو کہ پھر اس سے اعمال صالحہ کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہو، اور اس قسم کے فنون اور پیشوں کے اندر پڑھ کر آخرت کی طرف سے غفلت ہو جاتی ہو، تو پھر ایسے پیشے اختیار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جیسے کہ پچھلی آیات کے اندر یہ بتایا گیا کہ عمارات، جو بلند عمارات اور ضرورت سے زائد جو عمارتیں بنائی جاتی تھیں، ان کی ممانعت کی گئی، اور فرمایا گیا کہ جب وہ ضرورت نہیں تو اس قسم کی چیزوں میں بھی اپنے آپ کو مشغول کرنے کی حاجت بالکل نہیں رہ جاتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔